الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ تمام اسلامی بھائی اور بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو شاید آپ نے آج تک نہ کبھی سنا ہوگا، اور ساتھ میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی زیارت کرنے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے، سچی الفت ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں، تاکہ تمام لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں بہت تیز درد ہونا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو بہت تیز بخار بھی آ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسی بخار کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس وقت آپ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود تھے اور ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کا وصال ہوا ہے، اس لیے پھر اس چارپائی کو وہاں سے ہٹایا گیا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور پھر اسی جگہ پر یہ قبر تیار کی گئی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور ایک صحابی نے مل کر غسل دیا، اور پھر وہیں پر حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو تدفین کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت قریب آیا، اور پھر جب آپ اس دنیا سے چل بسے، تو حضرت ابو بکر کو اللہ کے پیارے نبی کی سائیڈ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت قریب آیا، اور جب آپ اس دنیا سے چل بسے، تو حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کی سائیڈ میں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح سے پھر ایک جگہ پر 3 قبر تیار کر دی گئی، اور پیارے دوستو، جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ پا رہے ہو کہ یہاں پر آدھی جگہ پر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یعنی کہ آدھی جگہ پر حضرت عائشہ رہ رہی تھی، اور باقی کی آدھی جگہ پر 3 قبر مبارک ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دوسری حضرت ابو بکر کی، اور تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ اس میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پر بیچ میں یہ پردہ بھی لگا ہوا ہے، اس کے ایک طرف حضرت عائشہ رہا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس وقت یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی قبر مبارک تھی، اس وقت تک یہاں پر کوئی بھی پردہ یا دیوار نہیں بنی تھی، لیکن پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنا دی گئی، تو پھر بیچ میں ایک پردہ لگا دیا گیا، کیونکہ حضرت عائشہ پیارے نبی کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، اس طرح سے یہ دونوں محرم تھے، اور ان سے حضرت عائشہ کا پردہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق کی قبر بنائی گئی، جو کہ حضرت عائشہ کے غیر محرم تھے، اس لیے پھر بیچ میں ایک دیوار بنا دی گئی جو کہ ایک طرح سے پردے کی طرح تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو تیسری جگہ تھی یہاں پر اس کی قبر مبارک بنائی جائے، لیکن پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت عائشہ سے درخواست کی، اس لیے پھر جب حضرت عائشہ نے یہ جگہ حضرت عمر کو دے دی، پھر بعد میں حضرت عائشہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے گھر پر جو چھت پڑی ہوئی تھی، وہ چھت بھی کمزور ہونے لگی۔ پھر ایک بار زوردار بارش ہوئی، اس بارش میں حضرت عائشہ کے گھر کی چھت اور ساتھ میں گھر کی یہ دیوار بھی گر گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور تھا، اس لیے پھر انہوں نے
کالے پتھر سے اس دیوار کو پھر سے بنوا دیا اور ساتھ ہی ایک 5 کونوں والی ایک دیوار بھی اس کے ساتھ ہی بنوا دی۔ اس کے 5 کونے اس لیے رکھے تاکہ کوئی اس کو مقدس جگہ جان کر اس کا طواف کرنا شروع نہ کر دے۔ اسی طرح سے پھر اس جگہ کو ان 5 کونوں والی دیوار سے کور کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، گنبد خضرا دنیا کا وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش نہ ہو۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ گنبد خضرا کی زیارت تو ہر عام و خاص کر ہی لیتا ہے، لیکن گنبد کے بعد اندر موجود قبروں کی زیارت کی تمنا نہ تو آج تک کسی خاص کی ہوئی ہے اور نہ کسی عام انسان کی ہوئی ہے۔ ہر کسی کی پہنچ صرف ان سنہری جالیوں تک ہی ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد 4 دیواریوں کی جالیاں ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی زیارت کرنے والے بھی ان 5 کونوں والی دیوار تک ہی جا پاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روضہ رسول تک وہ گئے ہیں یا پھر ان کے پاس میں روضہ رسول کی کوئی فوٹو یا پھر کوئی ویڈیوز موجود ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو جالیوں کے سوراخوں سے صرف ایک بڑی چادر ہی نظر آ سکتی ہے جو کہ حجرے شریف کی 5 دیواروں پر پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح سے سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں 4 دیواری بنی ہوئی، پہلی سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو اصل حجرے کی دیوار ہے۔ اس طرح سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آج تک کوئی بھی نہیں جا پایا۔ آج تک صرف ایک موقع ایسا آیا جب کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیوں تک کوئی بھی شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا، لیکن بعد میں 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کی پوشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان دیواروں کی دوبارہ مرمت کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ اللہ نور الدین ابو الحسن مدینہ میں موجود تھے جن کو ان دیواروں کی مرمت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری پوری طرح سے ڈھا دی گئی۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اندرونی 4 دیواری میں بھی کافی دراریں پڑی ہوئی تھی، اس لیے پھر ہم نے اس کو بھی ڈھا دیا۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ مبارک تھا۔ مجھے پہلی بار داخل ہونے کی سعادت ملی۔ میں اندر داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی کہ جس کو میں نے دنیا میں کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں صحابہ کرام کو ادب سے سلام پیش کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مقدس حجرہ سامنے تھا، اس کی 4 دیواری سے ہر اس رنگ کی پتھر کی بنی ہوئی جن کو خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال کیا گیا تھا۔ 4 دیواری میں کوئی بھی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا۔ پھر میری نظر جا کر تینوں قبریں مبارک پر ٹک گئی۔ میں نے دیکھا کہ تینوں قبر سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ پر ذرا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی۔ میں نے دیکھا کہ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی تھی۔ ان 5 صدیوں کے دوران میں کوئی بھی انسان دیواروں کے اندر تک داخل نہیں ہوا۔ السمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت جیسا ہے۔ حجرہ نبی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 7 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کے اس کی جگہ پر لکڑی کی چھت رکھ دی گئی تھی جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بھی تیار کیا گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔